دو رنگ والے پاکستانیوں کی کہانی ہے جو یہاں رنگ کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک انڈونیشین خدامہ کی زندگی برباد کر دی، کئی ماہ تک اس کو جنسی زیادتی کا شکار کرتے رہے۔ بات تو گیون ٹیک کا ہے، کچھ لے اور دے والا۔ اور جب وہ جو انڈونیشین خدامہ جس کے ساتھ جنسی زیادتی کا شکار ہوتی رہی جو ان پاکستانیوں کے ہاتھوں، وہ حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو دوائی دیا کہ یہ دوائی کھا لے، اس سے تمہارا حمل ضائع ہو جائے گا۔ اپنے کمرے میں جا کے اس نے دوائی کھائی ہے، دوائی کا ریئیکشن ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گئی، الٹیاں کر رہی ہے۔ جب اس کے عربی کفیل نے دیکھا تو اس نے فون کیا مستشفے میں، ہاسپٹل میں، وہاں سے ایمبولینس آئی ہے، اس انڈونیشین خدامہ کو لے گئے۔ وہاں پہ جا کے جب ٹیسٹ ہوا ہے تو پتہ لگا یہ تو پریگننٹ ہے، پیٹ سے ہے۔ انہوں نے فون کیا عربی کو، بھئی یہ تو پولیس کیس ہے، آپ جلدی پہنچو یہاں پہ، آپ کی جو کام والی ہے وہ تو پیٹ سے ہے، حاملہ ہے۔ عربی پریشان ہو گیا، کہیں یہ مجھ پہ نہ پڑ جائے یا کسی میرے بچے پہ نہ پڑ جائے۔ وہ جلدی سے پہنچا وہاں پہ۔ وہاں پہنچا، جب اس خدامہ کو انڈونیشی کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا یہ کہاں منہ کالا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے جو تو نے گھر میں لگائے تھے نا رنگ والے دو، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اب اس نے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ پہلے جب تم گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، زبردستی کیا میرے ساتھ انہوں نے۔ اس کے بعد وہ انہوں نے فوٹو ویڈیو بنا لی، وہ کئی ماہ تک سلسلہ چلتا رہا۔ میں ڈرتی تھی اس لیے میں بولا نہیں۔ اب وہ پولیس میں رپورٹ ہو گئی، پولیس آئی، رپورٹ درج ہوئی ہے۔ اب پولیس نے جا کے پکڑ لیا دونوں پاکستانیوں کو۔ اب ان کو پکڑا ہے، ان کو لے کے آئے، کیس چلا گیا قاضی کے پاس، کیونکہ کیس یہ تھا کہ اظہار ہے خدامہ جو ہے وہ پیٹ سے ہے، حاملہ ہے، بچہ اس کا جو پیٹ میں ہے کس کا، اس کا باپ کون ہے۔ اب قاضی نے کہا دیکھو جی، پوچھا ہاں بھائی کس کا بچہ ہے؟ خدامہ کہتے مجھ کو تو معلوم نہیں ہے، یہ دونوں ہی تھے، اور تو میرا کسی طرح کوئی لنک نہیں ہے۔ اب وہاں پاکستانی لڑتے ہیں کہ نہیں جی اس کا بچہ ہے، جی اس کا بچہ ہے۔ قاضی نے فیصلہ دیا سزا تم کو ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن اس سے 9 ماہ تک جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا آپ تینوں پولیس کسٹڈی میں رہو گے۔ بچہ پیدا ہوگا، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا اور باپ کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، دونوں کا۔ جو اس کا باپ نکلے گا بچہ اس کے حوالے، اور سزا ملے گی اس کو۔ پھر اب یہ جناب بڑے پریشان۔ اب پولیس نے تفتیش شروع کی، ہاں بھائی تم نے اب تک کوئی اور کتنے کارنامے کیے ہیں؟ وہاں بکنا شروع کیا کہ اب تک انہوں نے 15-20 کارنامے کر چکے ہیں اس طرح کے۔ وہ کہتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں رنگ کا کام پکڑ دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے اس گھر میں جو نوکرانی ہے، کام کرنے والی کون ہے۔ اگر وہ انڈونیشیا کی ہے تو وہ ان کے لیے سویٹ ڈش تھی، اس کو پھنسانے کے ان کو گیٹس آ گئے تھے، ان کی زبان کے کافی ورڈ سیکھ رکھے تھے انہوں نے، کیا حال ہے، کیسی ہو، لو یو، یہ اور وہ، اس کے شہروں کا نام، اس کے کسی مشہور ایکٹر کے نام، تاکہ اسے سلام دعا نکال سکیں۔ اور تو اور جب اس گھر میں جاتے تھے نا، کسی بہانے سے کہہ دیتے تھے کہ ہمارے موبائل میں نیٹ نہیں چل رہا، تو اپنے جو انسان نیٹ ہے نا اس کا پاسورڈ دے دو۔ تو خدامہ کہتی تھی کہ میں تو نیٹ استعمال کرتی ہوں گھر کا، اور پاسورڈ مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ اسے کہتے تھے اچھا تم کو ہم سم دیتے ہیں نیٹ والی، اور کبھی کارڈ ڈلوا دیا، کبھی سم ڈلوا دیے۔ ان پاکستانیوں کو کہنا تھا کہ انڈونیشی خدامہ جو ہے نا ایک کارڈ کی گیم ہے، ایک کارڈ دو اور بس انجوائے کرو۔ اور تو اور اب جب وہ بکنا شروع ہوئے، سب کچھ بک دیا۔ کہتے ہیں نا جو شیشے گھر میں رہتے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں پتھر نہیں مارتے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ ادھر یہ جو رنگ والے تھے باہر منہ مار رہے تھے، ادھر ایک رنگ والے نے جو سردار تھا، لیڈر تھا اس نے اپنی فیملی وزٹ پہ یہاں بلا رکھی سعودی عرب میں، اور وہ گھر سے جاتا تھا باہر رنگ کے کام کے لیے، اور اس کے گھر کے ساتھ ایک بکالا تھا۔ بکالا کہتے ہیں چھوٹی سی دکان کو، محلے میں دکان جو ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کی سلامدہ بن گئی بکالے والے کے ساتھ، وہ بھی پاکستانی تھا، وہ بھی شکاری آدمی تھا۔ اب وہ وہاں منہ مار رہا ہے، بیوی وہاں منہ مار رہی ہے۔ پھر ہوا کیا، جب اس کو سزا ہو گئی، پکڑا گیا، جیل میں گیا، ظاہر سزا تو لمبی ہوگی اس کو۔ اب اس کی بیوی سے کہتی ہے بھائی مجھ کو تو طلاق دے دے، تو تو گندا آدمی ہے، تو باہر یہ کر رہا ہے، بڑے گل کھلا رہا ہے، میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ اس نے بڑا سمجھایا اس کو، کہتے نا بھائی مجھے طلاق دے۔ اور وہ کہتا ہے رنگ والا میرے بچے برباد ہو جائیں گے۔ ان کا تو میری زندگی برباد ہوگی، اس کا تم دین دیکھ رہا، تو میرے بچے برباد ہو جائیں گے۔ طلاق لی اس سے اور شادی کر رہی دکاندار سے، اور دکاندار بھی کوئی مومن آدمی تو ہے نہیں، وہ بھی جب تک یہاں پہ ہے شاید رکھے گا، بعد وہ بھی شاید چھوڑ دے۔ برے کام کا برا نتیجہ۔ جب انسان کچھ چوری کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے وہ سوچتا ہے میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا سیاح ہوں، مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے۔ اللہ نے ڈھیل دی ہوتی ہے، جب اللہ ڈوری کھینچتا ہے نا،
جو اس کے شکنجے میں آتے ہیں، پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، توبہ توبہ کرتے ہیں، پر جب وقت گزر چکا ہوتا ہے، بتانے والے بتاتے ہیں ان رنگ والوں نے بڑے پیسے کمائے، بڑی عیاشی کی۔ یار یہ جو لڑکیاں پالتے ہیں، اس طرح کی جو دوستیاں پالتے ہیں، تو یہ آسان کام تو نہیں ہے، کسی کو موبائل گفٹ کرنا، کسی کو کپڑے گفٹ کرنے، کسی کو گولڈ کی رنگ گفٹ کرنی، تو یہ کام آسان نہیں ہے۔ اور ایسی کمائی جاتی بھی اس طرح ہی ہے، نظر نہیں آتی، آتی بھی اور جاتی بھی نظر نہیں آتی یہ کمائی۔ یہ ایک نیا واقعہ پیش آیا ہے، میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو، کسی ایک کو نصیحت آ جائے۔ ہم لوگ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، ہم غلطی پہ اسی پہ وہاں پہ پکے نہیں ہو جاتے۔ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ وقت تو قریب ہے۔ موت کے لیے لازمی نہیں عمر 50 60 70 80 سال ہو، موت تو کبھی بھی آپ کے ساتھ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے، مرنے سے پہلے توبہ کی ہو نا، تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے بندہ۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، تو یہی اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ کر کے جائیں گے نا، تو اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور دوسرا، جو پاکستانی کہتے ہیں نا، پاکستانی معافی خوف، یہ بات نا بالکل صحیح کہتے ہیں کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کے پاکستانی تبلیغ کر رہے ہیں، مسجدیں خالی ہیں اور باہر دین پہ بحث ہو رہی ہے۔ پاکستانی معافی خوف، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔